السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی رپورٹرز میں خابر گمنر چودھری غلام حسین صاحب۔ ناظرین، یہ 27 دسمبر 2007 کا دن تھا، آفٹرنون کے قریب وقت تھا جو ہے۔ میں اس وقت لندن کے اندر موجود تھا۔ میں لندن کے وقت کی بات کروں جب پاکستان سے مجھے کال آتی ہے اور یہ خوفناک رندوناک جو خبر تھی کہ جو ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کر دیا گیا راولپنڈی میں۔ یہاں پہ ایک الیکشن ریلی تھی، اس کے بعد وہ سارے کا سارا واقعہ وہ آپ کو پتہ ہے، جو بھی وہ ایک حادثہ ہوا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، اس سے بڑا حادثہ کم از کم میں نے نہیں دیکھا۔ اس سے پہلے ظاہر ہے پاکستان کی تاریخ چوئی صاحب اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ہے بلاول ہی واز ویری ینگ، وہ باہر سے واپس آتے ہیں پاکستان۔ نوڈیرو کے اندر ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے ناظرین، اور اس پریس کانفرنس میں وہ مشہور و معروف ایک وہ سینٹنس بولتے ہیں انگریزی کے اندر، ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے دیکھا کہ جب جو ہے آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان بنے، سیاست شروع کی، تو انہوں نے کھپے پاکستان کا نعرہ لگایا کہ پاکستان کے اندر ترقی ہو۔ اور 2008 کے بعد جب حکومت بنی پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو ظاہر 8ویں ترمیم والا ایشو تھا، وہ ساری جو پاورز ہیں انہوں نے پارلیمان کو دی، تو بڑے اچھے انداز سے انہوں نے ایک ریکنسلیٹری پالیٹکس کی۔ یہ سارے کے سارے ریکارڈ کا حصہ ہے۔ لیکن ناظرین آج جو کچھ کیمرے نے ریکارڈ کیا کراچی میں، کراچی کے جو میئر کا الیکشن ہوا، وہ سب کے سامنے ہے۔ اب جمہوریت کیا کہتی ہے؟ جمہوریت پوری دنیا کے اندر جمہوریت یہ کہتی ہے کہ جس کینڈیڈیٹ کے پاس، جس امیدوار کے پاس جو ہے اکثریت ہوگی، اکثریتی رائے جس کے حق میں ہوگی، جس کے پاس مینڈیٹ ہوگا وہ حکومت کرے گا۔ اب یہ جو سارے کے سارے نمبرز ہمارے سامنے ہیں، الیکشن ہوا کراچی کا، بڑا ہی جو ہے وہاں پہ ڈفرینٹ یوسیز کے اندر جس انداز سے مار داڑ ہوئی، وہ سارے معاملات وہ بھی کیمرے کی ریکارڈ، آنکھ نے ریکارڈ کیے، کیمرے کے اوپر موجود ہیں۔ اینی ویز بڑی ہی جو ہے ایک متنازع الیکشن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ تمام اطراف نے کہا کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ اینی ویز اب یہ آج یہ لمحہ تھا، لمحہ پہنچ گیا کہ کراچی کے لوگوں کا جو نمائندہ ہے، جو میئر ہے، جس کے پاس تمام اختیارات ہوں گے، جنہوں نے اب کراچی کے اوپر ساری کی ساری جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو اوورسی کرنا ہے، اس کا الیکشن تھا۔ وہاں پہ ووٹنگ کا سارے سلسلہ آپ نے دیکھا۔ اب جو نمبر گیم ہے ناظرین، نمبر گیم یہ بتاتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 155 سیٹیں جو کونسلرز کی جیتیں، جماعت اسلامی نے 130 دوسرے نمبر پہ، پی ٹی آئی کی 63 تھیں، پی ایم ایل این کی، جے یو آئی ایف کی 4 اور ٹی ایل پی کی 1 تھی۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے آپس میں اتحاد کر لیا چودھری صاحب، ان کی جو ٹوٹل سیٹیں ہو گئیں وہ 193 ہو گئیں۔ اس کے مقابلے میں جو ہے باقی یہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور جے یو ایف کی سارے ملا کے 175۔ سو ایک جو عام میتھ ہے، عام حساب ہے، کامن سینس یہ بتاتی ہے کہ یہ جو مینڈیٹ ہے، میجورٹی جو ووٹ ہے، اوورال اگر کیلکولیشن بھی کریں تو 9 لاکھ کے قریب جو ووٹ ہے وہ پڑا ہے پی ٹی آئی کو اور جماعت اسلامی کو ملا کے، اور باقی جو 3 لاکھ کے قریب باقی جماعتوں کو۔ تو بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ یہ جو میئرشپ ہے یہ جانی چاہیے جماعت اسلامی کے پاس، کیونکہ وہ سپورٹ ان کے پاس ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ لیکن اس کے برعکس سارے کا سارا معاملہ ہوا۔ آج ہم کراچی میں جا رہے ہیں ناظرین، فیض اللہ خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ کراچی میں، ہمارے نمائندے، شاندار رپورٹنگ ہم سارا دن سنتے رہے ان کی۔ ان سے اب جانتے ہیں کہ اصل واقعہ ہوا کیا۔ اچھا فیض یہ بتائیے گا کہ جو پورا پاکستان جاننا چاہ رہا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ خبریں بڑی وہ اس میں آ رہی ہیں متنازع قسم کی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے خود ووٹ ڈالنے سے انکار کر دیا، پھر کوئی ویڈیو آ جاتی ہے کہ جناب اعلیٰ نہیں ہم ووٹ ڈالنا چاہ رہے تھے، ہمیں روکا گیا۔ تو اس کے اندر حقیقت کتنی ہے کہ کتنے لوگوں کو زبردستی روکا گیا؟ کیونکہ بظاہر تو اگر پی ٹی آئی والے پہنچ جاتے اور وہ جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ کو وہاں پہ سپورٹ کر دے تو وہ جیت جاتے۔ جی فیض۔ بہت شکریہ گمن صاحب۔ دیکھیے الزامات اور تنازعات میں گھرا میئر کراچی کا الیکشن آج مکمل ہو گیا۔ مرتضی وہاب صاحب اب میئر بن چکے ہیں کراچی کے، لیکن کئی سوالات اس الیکشن کے حوالے سے اب موجود ہیں جن کے جوابات اب درکار ہے، کیونکہ جو 2 بڑی پارٹیاں ہیں پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی، جن کے پاس اکثریت تھی، ان کا میئر نہیں بن سکا باوجود اکثریت کے۔ جو کہانی کیا رہی، معاملات کیا ہوئے، یہ معاملہ تب خراب ہونا شروع ہوا جب پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 32 چیئرمین
کے غائب ہونے کی اطلاع آئی کہ پراسرار طور پر وہ لاپتہ ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد اسد امان جو ان کے ایک چیئرمین ہیں مومن آباد اورنگی ٹاؤن سے، ان کا ایک بیان سامنے آتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دل و جان سے اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں، لیکن چونکہ انہیں حالیہ عرصے میں مشاورت میں شامل نہیں کیا گیا اور کچھ فیصلوں سے وہ اختلاف کرتے ہیں، تو اس بنیاد پر وہ حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ اس کا پہلا مرحلہ تھا، اور اس بیان کے تقریباً اگلے دن یا 2 دن کے بعد ایک اور ان کی ویڈیو سامنے آتی ہے جو انہوں نے اپنے لاپتہ ہونے سے پہلے اپنے بھائی کے پاس ریکارڈ کرائی تھی۔ اس میں ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے، میرے ساتھ پہلے بھی بہت کچھ ہو چکا ہے، اور اس بات کا بھرپور امکان موجود ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں دوبارہ میرے ساتھ کچھ ہو جائے۔ تو یہ ویڈیو میں ایویڈنس کے طور پر ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ میرا ووٹ حافظ نعیم الرحمان کے ساتھ ہے، میں پارٹی پالیسی کے ساتھ ہوں، اور یہی میرے سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ دوسری ویڈیو تھی جو سامنے آئی، اور اس کے پھر فوراً 2 گھنٹوں کے بعد ایک تیسری ویڈیو اسد امان کی آتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے اس سے میرا تعلق نہیں ہے، اور میرا فیصلہ وہی ہے جو پارٹی کے دیگر چیئرمین۔ اچھا فیض اللہ، یہ تو ہم نے ساری چیزیں فیض اللہ یہ ہم نے ساری چیزیں دیکھی، رپورٹ بھی ہوتی رہی۔ دیکھیں اگر کسی جو ہے وہاں پہ نمائندے نے، یونین کونسل کے جو ممبر ہے، جو کونسلر ہیں، اس نے ووٹ دینا ہے تو وہ وہاں پہ موجود ہوتا اور سب کے سامنے کہتا جی میں نے ایبسٹین کرنا ہے، میں اپنی پارٹی کی پالیسی سے ناخوش ہوں، میں ووٹ نہیں دیتا۔ اب ان لوگوں کا وہاں پہ جو غیر موجود ہونا یہ سوالات اٹھاتا ہے کہ کیا اس کے پیچھے کتنی دونس اور داندلی تھی، کتنی طاقت تھی، جو کہ ظاہر ہے اس وقت جماعت اسلامی الزام لگا رہی ہے بہت بڑا کہ یہ سارا کچھ چونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ کے اندر، تو وہاں پہ یہ سارا جو عام ٹویسٹنگ ہوئی ہے۔ سوال بنیادی یہ ہے کہ یہ جو لوگ تھے غیر موجود کیوں تھے، غیر حاضر کیوں تھے؟ وہاں پہ آ جاتے، جو بھی کسی کا اعلان ہے، جو بھی کسی نے اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق ووٹ دینا ہے وہ آ کے ووٹ دے دیتا۔ گومن صاحب دیکھیے، یہ لوگ نہ صرف ووٹنگ کے وقت غائب تھے بلکہ ابھی بھی یہ غائب ہیں، یہ کہیں نہیں ہے، ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، کیونکہ پارٹی پالیسی یہ تھی کہ پارٹی نے مبشر حسن کو پارلیمانی لیڈر بھی بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی نے ہدایات جاری کی کہ ان کے تمام لوگ پارٹی پالیسی کے مطابق حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ دینے پہنچے، اور اگر کوئی پارٹی پالیسی سے انحراف کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ نہیں دیتا یا جو غیر حاضر رہے گا اس کے خلاف ہم اپنے قانون کے مطابق کارروائی کریں گے۔ تو یہ تقریباً جو 32-31 ممبرز تھے یہ نہیں آئے آج، اور ابھی تک یہ کہاں پر ہیں، گھر والوں کا ان سے رابطہ نہیں ہے۔ اسد امان کے تو بھائی نے پولیس سے بھی رجوع کیا ہے کہ ان کے بھائی کا پتہ کروایا جائے۔ سندھ حکومت یہ کہتی ہے کہ اگر یہ اغوا ہیں، لاپتہ ہیں تو ان کو رپورٹ کروانی چاہیے۔ اچھا چوہدری صاحب ایک تو کامنٹ کر دیجیے گا کہ آج یہ کراچی کے اندر یہ جو سارے کا سارا یہ ہم نے دیکھا ایک ایپیسوڈ ہوا ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو اگلے عام انتخابات ہونے والے ہیں، یہ اکتوبر میں ہوتے ہیں یا اگلے سال ہوتے ہیں 2024 کے اندر، یا جب بھی ہوں گے، یہ اس کا ایک ٹریلر ہے۔ اسی طرح آئندہ انتخابات ہوں گے اور اسی طرح معاملات جو مینج کیے جائیں گے، نمبر گیم ساری کی ساری اس طرح پلان کی جائے گی۔ کامنٹ بھی کر دیں، اور اگر سوال کوئی پوچھنا ہے فیض اللہ خان صاحب سے وہ بھی پوچھ لیں۔ نہیں فیض اللہ صاحب یہ تو بتائیں نا کہ جو کہتے ہیں کہ بعض ان کے ممبر بیٹھے بھی تھے پی ٹی آئی کے اور انہوں نے بھی ووٹ نہیں دیا حافظ نعیم کو۔ جی چودھری صاحب، فردوس شمیم نقوی جو گرفتار تھے ان کو جیل سے یہاں پیش کیا گیا، تقریباً ان سمیت 3 لوگ ایسے تھے۔ فردوس شمیم نقوی نے حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ نہیں دیا، لیکن اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ اس وقت صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اسمبلی کی نشست نہیں چھوڑنا چاہتے کیونکہ پارٹی کی آواز نہیں ہوگی، تو اس لیے وہ وہاں موجود ہیں، لیکن وہ ہیں اپنی پارٹی کے فیصلے کے ساتھ۔ ان کا کہنا تھا کہ مرتضی وہاب تو ان کے دوستوں کے صاحبزادے ہیں، لیکن انہوں نے مرتضی وہاب کو کہا کہ وہ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، وہ اپنی پارٹی پالیسی کے ساتھ کھڑے، لیکن اس کی وجہ یہ فرمائیں انہوں نے چونکہ سندھ اسمبلی میں بھی رہنا۔ اگر یہ کہا جائے کہ آج کراچی میں کھلم کھلا دھاندلی کے ذریعے عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اور ان صاحب کو الیکٹ کیا گیا جن کے پاس ووٹس نہیں تھے، یہ بات درست ہوگی؟ دیکھیے حافظ نعیم الرحمان تو یہی بات کر رہے ہیں، اور اگر نمبرز پر جائیں تو بات یہ ہے کہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی
بہت آسانی کے ساتھ اپنا میئر لا سکتے تھے، لیکن درمیان میں جو یہ 30 ممبرز ان کے غائب ہوئے، ان کے نمائندے غائب ہوئے، اس سے صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی۔ اگر یہ معاملہ ویسے ہی رہتا، وفاداریاں تبدیل نہ ہوتی یا پھر گرفتاریوں کا خدشہ نہ ہوتا، ویسے کیا رہتا ہونا تو یہ صحیح تھا۔ پی ٹی آئی اور جماعت اکٹھے جب ہو گئے تھے، اس کے بعد ان کو پلیٹ میں رکھ کے دیں بھی آپ کے ووٹ یہ ہے اور آپ بنائیں گورنمنٹ۔ اصول تو یہ ہے جمہوریت اچھا کا، جی، ڈورے بڑے پیٹتے ہیں فیض اللہ بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اچھا چوئی صاحب، ایک تو آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، آج بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ آپ جو میجورٹی لوگوں کا یہی خیال ہے، وہ لوگ بھی جو کہ پی ڈی ایم کے پرو ہیں، تبصرہ نگار، سیاسی تبصرہ نگار، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بظاہر چونکہ یہ جماعت اسلامی کا حق تھا، ان کو ملنا چاہیے تھا، لیکن یہ مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، یہ ایک غلط ایک روایت طے کی گئی ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ نے جو لارجر پکچر بنائی ہے جی اس کی پوچھ رہے ہیں۔ جی میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ ہوا یہ کہ جو 72 سے لے کے 77 مارچ کے الیکشن تک جتنے بھی الیکشن تھے، پوری فوجیں جو ہے وہ اب تفصیل میں نہیں جانا، لوگوں کی وقت قیمتی ہوتا ہے، تمام بائی الیکشن جو ہے نا پیپلز پارٹی نے کوئی ایک نہیں تھا رہا، اور وہ جیت جاتے تھے، اور فوجیں وزیروں کی اور ساری انتظامیہ لگ جاتی تھی، اور اس کی وجہ سے یہ تاثر گہرا ہو گیا کہ بھٹو نے الیکشن جو ہے وہ دھاندلی کے بغیر نہیں کرانے، اور ان پر جو یہ تھا، اور وہ آپ نے دیکھا پھر مارچ میں جب الیکشن ہوئے 7 مارچ کو، تو دھاندلی کے وسیع پیمانے پر الزامات لگے، اور اس کے بعد تاریخ حصہ ہے چوئی صاحب، وہ سب نے دیکھا، اور آج بھی چوئی صاحب وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ وہی لوگ کمپیریزن کر رہے ہیں۔ آج یہ ہے کہ لوگوں کو گھسیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ظلم زیادتی کی جا رہی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب بھی کسی بڑے دھاندلی کے منصوبے پر عمل کی تیاری ہو رہی ہے، لیکن ان کو یہ بھول جاتا ہے کہ یہ 2023 ہے۔ 1977 کے بعد بہت سارا پانی جو ہے پلوں کے نیچے سے جی گزر بالکل گیا ہے، صاحب، اور آپ نے ٹھیک فرما رہے ہیں، ہوش کے ناخن لینے چاہیے تمام اطراف کو۔ ہمارے ساتھ زاہد مشوانی صاحب موجود ہیں، ان سے ذرا پوچھتے ہیں جو ہے کہ الیکشن کمیشن کا کیا کردار ہے سارے معاملے کے اندر۔ زاہد بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، ہمارے ماشاءاللہ مایہ کورسپونڈنٹ ہے۔ زاہد یہ بتائیے گا یہ قواعد و ضوابط کیا کہتے ہیں؟ حاضر ہو کے ووٹ نہ دینا یا یہ غیر حاضر ہو کے یہ ابسٹین کر کے یہ گنتی ہو جانا، کیا الیکشن کمیشن کا یہ کام نہیں بنتا کہ وہ انشور کرتے کہ لوگ وہاں پہ موجود ہوں، اس کے بعد یہ ساری کی سارا معاملہ آگے بڑھے؟ کیونکہ یہ پھر وہی عدالتوں کے چکر لگیں گے، متنازع الیکشن سارے کا سارا معاملہ چلے گا۔ آپ الیکشن کمیشن سے بات ہوئی، الیکشن کمیشن کا کیا کہنا ہے سارے معاملے کے اوپر؟ الیکشن کمیشن کا کام صاف، شفاف اور غیر جانبدار الیکشن کرانا ہے، اور اس کے تحت الیکشن کمیشن کے پاس وسیع اختیارات ہیں۔ الیکشن کمیشن اتھارٹی رکھتا ہے، الیکٹورل کالج کا مکمل کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور اگر کوئی ممبر، اگر کوئی ووٹر نہیں آتا اپنی مرضی سے وہ تو اپنی جگہ، لیکن اگر کسی خاص پلاننگ کے تحت کسی الیکٹورل کالج کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے، ووٹرز کے ایک بڑے سیکشن کو، جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا قومی اسمبلی، سینٹ اور دیگر مقامات پر جب ہارس ٹریڈنگ اور فور کراسنگ ہوتی ہے، اس پر متعلقہ اتھارٹیز، عدالتیں، الیکشن کمیشن ایکشن میں آتے ہیں۔ بالکل سیم یہ وہی کیس ہے بظاہر نظر آ رہا ہے۔ آپ کو کوئی امید ہے کہ الیکشن کمیشن حرکت میں آئے گا، یا بس لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن سویا ہوا ہے فی الوقت؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور جماعت اسلامی کا چیف الیکشن کمشنر کے نام ایک خط آ چکا ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ ایک پٹیشن بھی دائر کر دی جائے، اور اس خط میں جماعت اسلامی نے ان تمام خدشات کا اظہار کیا ہے کہ ماضی میں بھی انہوں نے الیکشن کمیشن کی توجہ اس معاملے پر دلوائی تھی، اور کہا گیا کہ 29 ارکان کو اغوا کر کے ووٹ ڈالنے سے روک دیا گیا، فراڈ کا عمل کالعدم قرار دینے کی درخواست کی گئی ہے، اور کہا گیا کہ نیا شیڈول جاری کیا جائے، اور یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن پاکستان کا بنیادی مقصد صاف شفاف الیکشن کرانا ہے، اور مکمل طور پر الیکشن کمیشن کو یہ کہا گیا کہ وہ اس عمل میں ناکام ہو چکا۔ ہر موقع پر خطوط بھی لکھے گئے سندھ حکومت کے غیر آئینی اور غیر جمہوری چلیں، عمل ہم کے امید اقدامات کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس پہ کوئی حرکت میں آئے گا۔ چوئی صاحب آپ کو سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، اب الیکشن کمیشن کی نااہلی، ان کی بے شمار قسم کی پارٹیزن ایٹیٹیوڈ،
ان پر بہت زیادہ الزامات اور ان کا متنازع ہونا اور الیکشن کو شفاف اور فری فیئر امپارشل الیکشن کی جو ان کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سنجیدہ سوالات اٹھ گئے ہیں، اور اگر الیکشن کمیشن اپنے اوپر اٹھے ہوئے سوالات اور ان کی طرف جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں ان کا جواب نہیں دیتے تو لوگ وہ الیکشن بھی متنازع سمجھیں گے۔ جی صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ میرے خیال میں جو سارے کا سارا کام ہوا ہے، زاہد بہت شکریہ کہ الیکشن کمیشن کو میرے خیال میں ایکشن لے، اور کم از کم وہ جو 30-32 لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں جناب اعلیٰ، آپ مرضی سے گھر میں سوئے رہ گئے، عوام نے آپ کو ووٹ دیا تھا، کراچی کے اندر مختلف جو یونین کونسلز ہیں انہوں نے اپنے کونسلز کو الیکٹ کیا، چیئرمینوں کو الیکٹ کیا کہ جناب اعلیٰ جائیں عوام کے اندر بیٹھیں اور عوام کو کا جو میئر اور ڈپٹی میئر ہے جس نے شہر کو چلانا ہے اس کے حق میں یا اگینسٹ ووٹ کریں، تو آپ کیسے وہاں سے اپنی اس جو ہے ڈیوٹی سے غیر حاضر رہ سکتے ہیں۔ ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ معیشت کے اوپر ڈار صاحب اب کہاں پہ ڈاریاں مار رہے ہیں، وہ اڈار کبھی ادھر جا رہے ہیں، اڈار چوئی صاحب جو بات استعمال کرتے ہیں نا، اب پتہ نہیں کہاں پہ جا کے یہ سارے کا سارا معاملہ بیٹھے گا، کیونکہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک۔ ناظرین آئی ایم ایف کے اوپر اب بہت زیادہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، چونکہ یہ پروگرام رپورٹرز ہے تو ہم حقائق کے باہر بالکل نہیں جاتے اور وہی بات کرتے ہیں جو کہ آن گراؤنڈ ہے۔ ناظرین پاکستان کے اندر آئی ایم ایف کی جو نمائندہ ہیں ایستر پریس ان کا نام ہے، گریک نیم ہے، آئی ہوپ میں اس کو ٹھیک طرح بول رہا ہوں، وہ کیا فرما رہی ہیں، وہ یہ فرما رہی ہیں، انہوں نے انٹرویو دیا بلومبرگ کو، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان نے ایک موقع ضائع کر دیا ہے، یہ جو نیا بجٹ ہے جو ٹیکس نیٹ کو آپ نے براڈن کرنا تھا، ٹیکس نیٹ میں زیادہ لوگوں کو لے کے آنا تھا، ٹیکس جو سسٹم ہے اس کو بہتر کرنا تھا، وہ موقع آپ نے ضائع کیا ہے۔ اس کے بعد وہ یہ فرما رہی ہیں کہ آپ نے جو ایک نئی ٹیکس ایمنیسٹی دے دی ہے، وہ جس طرح باہر سے پتہ نہیں کتنے پیسے آپ لے کے آ سکتے ہیں، ملک کے اندر یہ کام کر سکتے ہیں، اب وہ ٹیکس ایمنیسٹی ہے، یہ وعدہ تھا، یہ شرط تھی کہ آپ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے۔ اس کے بعد وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل پاکستان کے ساتھ اصلاحات کرنے کے لیے جو ریفارمز کا پروسیس ہے اس میں کے ساتھ موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے جو نیا بجٹ پیش ہے ہو چکا ہوا ہے اس کو منظور کرنے سے پہلے آپ کو ہمارے ساتھ بات کرنا پڑے گی۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کے اندر خبر چھپی کہ یہ جو آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ ہو رہا ہے اس کے اندر جو نیا شیڈیول طے ہوا ہے پاکستان کا نام ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں ان کی جو آئی ایم ایف کی گنتیاں اس کے اندر کہیں پائے نہیں جاتے۔ ناظرین ساتھ ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایپٹما والے جو آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسی ایشن والے ہیں، کل بھی ان سے ہم نے آپ کو سٹوری سنائی تھی کہ وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر ٹیکسٹائل ملز جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں ملک کے اندر، اور اس کے اندر ابھی یہ جو لیٹر لکھا ہے وہ سارے کا سارا انہوں نے تمام اداروں کو، پارلیمان کو، چیئرمین سینٹ کو، اسپیکر کو، کہ جناب اعلیٰ ہم بنگلہ دیش اور انڈیا کے اندر جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کو سبسڈی دی جاتی ہے، جو سپورٹ دی جاتی ہے بجلی اور گیس کے اوپر، خدا رہا ہمیں اس کے مطابق تو رکھیں، لیکن وہ بھی نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد جناب اعلیٰ جنگ کی خبر، آئی ایم ایف کا بجٹ پر عدم اعتماد، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈان کے اندر ٹائم رننگ آؤٹ فار پاکستان آئی ایم ایف ڈیل، یہ بھی اخبارات کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ پاکستان کے اندر جو بزنس کمیونٹی کا کانفیڈنس ہے وہ سب سے زیادہ گر گیا ہے۔ یہ تو سارے وہ حالات و واقعات ہیں جو کہ آن گراؤنڈ ہو رہے ہیں۔ ناظرین 2022 جب یہ حکومت آ گئی تھی، 2023 جنوری کے اندر کراچی کے اندر ایک ایونٹ ہوا تھا، وہاں پہ تاجر برادری نے کہا تھا جناب اعلیٰ اے لو چابیاں تسی چلا لو، انڈسٹری ساڑھے کو تو چلتی نہیں۔ سنیں ذرا۔ میں ایک بات آپ کے سامنے یہ کر رہا ہوں سر، اب ہمارا بزنس چلانا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ میں کراچی کی ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کی طرف سے جناب گورنر کو ایک گفٹ کر رہا ہوں، یہ کراچی کی ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کی چابیاں ہیں، میں گزارش کروں گا کہ ٹریڈ اینڈ انڈسٹری آپ چلا لو، ہمارے بس کی بات ہے۔ ناظرین جن لوگوں کا تعلق فیصلہ آباد سے ہے، فیصلہ آباد کے اندر سابقہ جب حکومت موجود تھی پی ٹی آئی کی، وہاں پہ تمام جو ٹیکسٹائل ملز ہیں وہ بحال ہو گئی تھی، نئی لگی تھی اور لمبے چوڑے جو ہے لیول کے اوپر جو امپلائمنٹ جنریٹ ہوئی۔ اب واپس آتے ہیں آئی ایم ایف کے اوپر، ہمیں پرائم منسٹر صاحب پاکستان کی جو سب سے بڑا جو عہدہ ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہیں پاکستان کے، وہ تو پرائم منسٹر ہیں، وہ کہتے ہیں میری کال کے اوپر بات ہو گئی ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ طے ہے۔ سنیں ذرا۔ میں نے خود آئی ایم ایف کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں آج سے 6-7 دن پہلے 1 گھنٹہ ان سے گفتگو کی ٹیلی فون پر، اور میں نے ان سے وعدہ لیا کہ اگر آپ زبانی مجھ سے وعدہ کر لیں کہ آپ ہماری تمام
یہ شرائط پوری ہونے کے بعد آپ ہمیں یہ لون منظور کریں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو بجٹ کا بھی اور دوسری بھی جو بھی آپ کو معلومات ہیں ہم مہیا کریں گے. اب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ IMF کا معاہدہ اسی مہینے میں ہوگا. خدا نخواستہ اس کے باوجود بھی یہ اس میں وہ کوئی تاخیر ہوئی تو انشاءاللہ پھر میں آپ سے خطاب کروں گا. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بڑی وسائل سے نوازا ہے. ناظرین، اللہ نہ کرے کہ وہ موقع آئے کہ پرائم منسٹر صاحب کو عوام سے خطاب کرنا پڑے، کیونکہ وہ جو ہوں گے حالات وہ صرف سوچا جا سکتا ہے. اس کے اوپر ابھی ہم بات بھی کریں گے پروگرام کے اندر. اس کے بعد ناظرین پرائم منسٹر صاحب یہی بتاتے ہیں کہ ہم نے تو سارا کچھ مان لیا، آپ دعا کریں اللہ کے حضور کہ ہماری جو ہے بات مان لی جائے اور IMF ہمیں جو بیل آؤٹ پیکج دے دے. ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ IMF کے ساتھ یہ معاہدہ ہو جائے. ان کی تمام شرائط ہم نے منظور کر لی ہیں منون، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم انشاءاللہ یہ مرحلہ عبور کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ حکومت میں نہیں آئے تھے PDM والے، احسن اقبال صاحب، وہ کہتے یہ حکومت سائڈ پہ ہو جائے، ہم IMF کو دیکھ لیں گے، ری نیگوشیٹ کر لیں گے. IMF نے پاکستان کے معاہدے کی نظر ثانی یا اس پر ریویو کو مؤخر کیا ہے. حکومت کی حلیف جماعتوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے پاس ایک نادر موقع ہے. اگر MQM، کاف لیگ اور GDA یہ فوری طور پہ حکومت سے علیحدگی اختیار کر کے اس حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے فارغ کریں اور حکومت کی تبدیلی کے بعد پاکستان IMF سے اس معاہدے پہ نظر ثانی کی درخواست کر سکتا ہے. ناظرین، آج سینٹ کی فائنانس کمیٹی کی میٹنگ تھی. اس میٹنگ جب میٹنگ چل رہی تھی وہاں سے خبریں آنا شروع ہو گئی اور ڈار صاحب نے کہا کہ IMF پتہ نہیں ہمیں کیا ہمارے ساتھ کس طرح ہینڈلنگ کر رہا ہے، ہماری آرم ٹویسٹ ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ زور زبردستی ہو رہی ہے. لیکن جب اس سے میٹنگ سے باہر نکلے تو ان کے جو خبریں جو اندر سے نکلی ان کو جاننے کے لیے تو ہم نے شیر نظامی صاحب کو اپنے ساتھ بلایا ہے. لیکن باہر نکلے جب ان کے ساتھ سوال و جواب ہو رہے تھے تو وہ کیا فرما رہے تھے، سنیں ذرا. جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ ناکام ہو گئے ہیں. آپ نے ناکام کیوں؟ میرے نزدیک کوئی ناکام نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ 9th ریویو ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ تمام اخبارات، تمام تبصرہ نگار، تمام جو انڈیکیشن ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے ڈینجرس زون میں ہیں، لیکن ڈار صاحب کہتے ہیں نہیں ہو جائیں گے. سر نہیں کوئی کیوں مشکل ہے بھائی؟ رانا صاحب نے لکھ دیا تو مشکل ہے. او بھائی کچھ نہیں ہے، 9th ریویو ہوگا انشاءاللہ. ہوگا اسی مہینے ہوگا اسی مہینے. ناظرین، ڈالر پکڑ میں نہیں ہے، انڈسٹری لارج سکیل ہو اسمال سکیل ہو کہاں پہ وہ نوز ڈائیو کر رہی ہے، لیکن ڈار صاحب کہہ رہے ہیں ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. ہر چیز ان آرڈر ہے یار، گھبرانے کی نہیں ہے. ہر چیز ان آرڈر ہے، ہر چیز کا ارینجمنٹ ہے. جو پیمنٹس آنی ہے، میں نے آگے بھی جب فچ نے لکھا تھا کہ جی 3.7 بلین کیسے دیں گے، یاد ہے نا اپریل کے اینڈ میں نے کہا تھا ہر پیمنٹ ہو رہی ہے آپ کے سامنے، 1.5 مہینے تو گزر گئے. اچھا شعیب، کوئکلی یہ بتائیے گا، یہ باڈی لینگویج جو ڈار صاحب کی ہے وہ تو ان کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہی. اندر سے خبریں آئیں ڈار صاحب وہ کہہ، اور جو باہر آ کے جو ان کا لب و لہجہ تھا، یہ کیا ایک ہی چیز ہے؟ نہیں، تھوڑا سا فرق ہے اس کے اندر. اگر ڈار صاحب نے جو آج سینٹ کی خزانہ کمیٹی میں خطاب کیا ہے، کاش کے خطاب یہ قومی اسمبلی میں کرتے تو پوری قوم سن رہی ہوتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ضروری تھا ان کو بتانا چاہیے. بہت اچھا خطاب ہے. ابھی ان کو اگر موقع ملے تو جو باتیں انہوں نے خزانہ کمیٹی میں کی ہے یہ قومی اسمبلی میں جا کے جہاں کیمرے لگے ہوئے پوری قوم سن رہی ہو وہاں پر جو ہے وہ یہ باتیں کہیں. یہ سری لنکا کا کیا ذکر ہوا کہ میں دیکھ رہا تھا رپورٹنگ ہو رہی تھی تمام ٹی وی چینلز کے اوپر کہ جی IMF یہ چاہتا ہے کہ ہم سری لنکا بنیں اور اس کے بعد مذاکرات ہوں. جی ان کا یہی کہنا تھا کہ جیو پالیٹکس ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، اور کچھ کون کر رہا ہے؟ اب وہی تمام کے تمام محرکات کے اس پہ پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہو سری لنکا کے کس طرف پر جائے تو پھر ہم IMF سے ٹاکس کریں. اب بات یہ ہے کہ IMF کے ساتھ اگر آپ ٹاکس کریں گے پھر تو آپ دیوالیہ ہو ہی نہیں سکتے. وجہ اس کی یہ کہ IMF تو آپ کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کی بات کر رہا ہے نا. اس سے پہلے ہم جب بھی کہہ رہے ہیں پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے IMF ضروری اس لیے ہے کہ جہاں IMF کی رقم آئے گی ساتھ ساتھ ہمارا ترقیاتی جو پروگرام ہے اس میں فنڈنگ آنی ہے. اچھا، میں چوئی صاحب پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹا سوال، کیا IMF کے بغیر پاکستان گزارا کر سکتا ہے؟ دیکھیے صرف IMF نہیں ہے، ہمیں بہت ضروری ہے ورلڈ بینک کے ساتھ $450 ملین ہمارے آنے، ایشیائی انفراسٹرکچر بینک سے ہمارے $5 ملین آنے. جو ہم نے پیرس میں ڈونر کانفرنس کی تھی سیلاب متاثرین کے لیے، اس کی $3 ارب کی کیش گرانٹس پاکستان میں آنی ہے. وہ تمام کے تمام لنک ہیں IMF کے پروگرام کے ساتھ.
اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم چوہدری صاحب آپ کو کوئی سمجھ آ رہی ہے تو آپ ہمیں بھی سمجھا دیں, کوئی سوال بھی پوچھ لیں شعیب نظامی صاحب سے. ڈار صاحب کی ہمیں تو کم از کم سمجھ نہیں آ رہی. ہم سب کی خواہش ہے کہ وہ اکانومی کو بہت اچھے انداز سے اوپر. ہمیں تو 3 چیزوں کی سمجھ لگتی. ایک تو یہ ایک بیگنگ بال پکڑ کے ادھر ادھر گھومتے پھر رہے ہیں. دوسرا یہاں جشن منا رہے ہوتے ہیں قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں کہ تمام فتوحات جو ہیں وہ ہمارے پاؤں کے نیچے ہیں اور ہم دنیا کو فتح کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ نمبر 3, اور عوام کی اگر حالت دیکھیں تو وہ تو یہ ذکر بھی کرنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے. تو ان کا ہے کڑے مرضی دعا نے دیر فار واٹ اینڈ ہیو دے اچیوڈ اینی تھنگ فار پاکستان. اچھا, اور آگے سے بدتمیزی سے جواب دے کے نکل جاتے ہیں. ادھر کا بھی اور جی آپ کو نظر آ رہا ہوگا لو. اچھا, آئی ایم ایف نے تو پبلکلی آپ کے سارے گولز کو نگیٹ کیا ہے. بالکل نگیٹ کیوں نظامی صاحب؟ جی کل جو ہمارا رابطہ ہوا تھا جو ان کی پاکستان میں نمائندہ ہیں ان سے, وہ ہمیں بھی ان کا رابطے میں ہم نے بتایا تھا. اس میں وہ اسٹریٹ اوے کہہ رہی تھی کہ جو آپ نے ایمنسٹی دی ہے یہ آپ کا جو ہمارا ایگریمنٹ تھا اس کی خلاف ورزی ہے. ساتھ ساتھ جو ہے وہ باقی, اور اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو پلان بی ہے تو جو پلان بی ہے وہ کوئی فری لنچ نہیں ہوگا, وہ اس سے زیادہ کاسٹ کر رہا ہوگا کیونکہ وہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے تقریباً 23% کاسٹ کر رہا ہوگا, یہ 24% کاسٹ کر رہا ہوگا پاکستان کو. اگر ہم $1 بلین جو ہے دوستوں سے لیتے تو اس کی ہمیں جو ہے کوئی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بجٹ بنا ہے, تمام میں نے اخبارات دیکھے ہیں, تمام اکانومسٹ کو پڑھا ہے, ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے معاشی اعتبار سے غیر ذمہ دارانہ بجٹ ہے. کیوں؟ اصل میں چونکہ الیکشن سر کے اوپر ہے نا, تو آپ اتنی جو ہے نا وہ جہاں آپ کو خرچ کرنا چاہیے تھا وہ پبلک کی آپ خرچ کرتے GST کم کر دیتے تو آج مہنگائی کسی حد تک کم ہو جاتی. آپ تو 21% جو ہے انفلیشن لے کے چل رہے ہیں کہ آپ کا یہ ہدف ہوگا, تو 21% انفلیشن میں تو پھر آپ کا شرح سود 22% یا 19% ہوگا. تو کہاں آپ GST تو بڑھا نہیں دیا, کہاں آپ کے جو ہے وہ عوام کو GST آپ نے 18 سے 17 کر دیتے, لوگوں کو ریلیف مل جاتا, لیکن وہ نہیں کیا آپ نے. اچھا ایک چیز بات کر رہے ہیں جی, اسٹیٹ بینک اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ ہے اور اس کے جو لاز ہیں یہ غلط ہیں, تو یہ ان کو 15 مہینے ہو گئے ہیں, تبدیل کر دیتے, اب یہ ہمیں کیوں سنا رہے ہیں؟ یہ نہیں, اصل میں اسٹیٹ بینک کی خود مختاری جو ہے وہ چونکہ اتنا آسان ہے نہیں, چونکہ آدھی پارلیمنٹ ہے تو یہ اتنا آسان یہ ہوگا نہیں. عام قانون سازی کر دیں, وہ عام قانون سازی ہے میرے خیال میں, اس میں تو کوئی آپ کو نہیں. اس کے اوپر بھی IMF کی شرائط ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک کو جو ہے وہ خود مختار فیصلے کرنے. آپ کا ویو کیا ہے کہ IMF از کمنگ ٹو آور ہیلپ اور ناٹ؟ آپ کی کیا آ رہے نے کوئی لائے کے ساڑھے لئی؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر جس طرح اب بجٹ کے اندر چیزیں ہیں, اگر ہم نے ان کو رول بیک نہیں کیا یا ان کی باتیں وہ نہیں مانی تو شاید پروگرام نہیں ہوگا. پروگرام نہیں ہوگا تو ہم پلان بی کی طرف جائیں گے, تو وہ اور زیادہ کاسٹ کر رہا ہوگا پاکستان کو. اور پھر ساتھ ساتھ جب یہ میں نے تقریباً $4 ارب کا بتایا ہے جو ہمارے ڈونر. پلان بی کیا ہے؟ پلان بی میں ہی ہم دوست ممالک سے ہی قرضے لینے کی کوشش کریں گے, اور وہ قرضے جو ہیں وہ چونکہ کمرشل قرضے ہوں گے تو زیادہ کاسٹ کر رہے ہوں گے. IMF کی جو ہے وہ شرح سود بہت نامنل ہوتا ہے, اس کے مقابلے میں اگر ہم کمرشل بینکوں سے لیتے ہیں یا دوست ممالک سے کہتے ہیں تو وہ تو سارے وہ ہمیں IMF کا راستہ دکھاتے ہیں کہ پہلے IMF کے پاس جائیں, دوست ممالک. ظاہر سی بات ہے, ہمیں معاشی نظم و ضبط ہی تو قائم کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ورکنگ ہوئی تھی, ایک آسٹیرٹی کمیٹی بنی تھی فروری میں, اس نے اپنی ریکمنڈیشن دی تھی, وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی کہ وہ ریکمنڈیشن ان پر عمل درآمد کون کرے گا. اتنی بڑی کیبنٹ ہوگی, گاڑیوں کے خرچے ہوں گے, فیول کے ایکسپینڈیچر ہو رہے ہوں گے, کہیں ہمیں کٹ تو نظر ہی نہیں آتا. آج ہی ہم نے آج ہی دیکھا ہے کہ ایک جو کیمپ آفس مری میں بڑھ رہا ہے اتنے کروڑ لگے گا. کمال ہے بھائی. اور چلو دوسرا جی سر, آج اربوں روپے کے انہوں نے احسن اقبال صاحب جو پلاننگ کے ہیں, انہوں نے فلاں کے لیے 10 ارب, اس کے لیے 50 ارب, اس کے لیے 2 ارب, یہ اس کے لیے. بھائی یہ پیسے ہے نہیں ہیں تو کیا منصوبے پھر کس طرح اناؤنس کر رہے؟ There is nothing going right. مینوں نہیں سمجھ لگ رہی کہ چلیں کو بنا رہے. چوہدری صاحب دیکھیں, عوام کے سامنے سارا کچھ عوام بھگت رہے ہیں, اور آج جو گوگل ڈوڈل نے ہمارے ساتھ ایک ہلکی سی شرارت کی ہے, ناظرین بریک کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے کہ ساری دنیا ہمیں کوئی راستہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے, ہمارے دوست ممالک ہمیں راستہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہم ہیں کہ ہم وہ خواب خرگوش کے اندر وہ بالکل مست ہیں, جو کچھ ہوگا جائے گا. اسی وجہ سے حالات اس نہج پہ ہیں. بریک کے بعد آپ کے ساتھ اس کے اوپر بات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. آج صبح جب ہم اٹھے پاکستان کے اندر تو ظاہر ہے آج کل ہمارا کام خاص طور پر میڈیا کے اندر, ویسے تو سارے پاکستانی آج کل چونکہ چھٹیاں بھی ہیں, چھٹیوں کا سیزن ہے, گرمیوں کی چھٹیاں ہیں, صبح اٹھے تو جب انٹرنیٹ کھولا تو وہاں پہ جو گوگل تھا, وہ گوگل ڈوڈل, وہاں پہ ایک ہمیں عجیب و غریب قسم کی تصویر نظر آئی.
یہ انٹرنیشنلی جو ٹرینڈز ہوتے ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے. اور پاکستان کے حوالے سے انہوں نے چودھری صاحب ایک صندوقڑی اور ووٹر والی صندوقڑی اور اس کے اندر آپ ووٹ ڈلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو اس کی تفصیل میں یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو موجودہ حکومت ہے جو اسمبلی ہے 13 اگست کو پورا ہو رہی ہے اور اس کے بعد 60 دن کے اندر ناظرین الیکشن ہوں گے. لیکن ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ گوگل ڈوڈل ہوا, یہ شرارت ہوئی, شرارت تو نہیں کہوں گا, فیکٹ ہے, اور اس کے بعد جناب اعلیٰ فوراً سے پہلے تھوڑے عرصے کے بعد یہ جو سائن تھا, یہ جو ٹرینڈ تھا گوگل ڈوڈل کا, اس کو ختم کر دیا گیا. پھر میں نے کچھ اور لوگوں سے بھی بات کی, پھر انہوں نے کہا جی وہ غلطی ہو گئی ہے, اور یہاں سے کسی نے کال کی, ظاہر رابطے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ ہم تو الیکشن جتنا بھاگ رہے ہیں آپ ہمیں اتنا ہی الیکشن کی طرف دھکیل رہے ہیں. تو چودھری صاحب یہ آج گوگل ڈوڈل آپ کی نظر سے گزرا, اب دنیا تمام یہ کہہ رہی ہے, ہمارے دوست ممالک ناظرین UAE ہو, سعودی عربیہ ہو, ہر طرف سے ایک ہی بات آ رہی ہے کہ خدارا اپنے ملک کا حال بہتر کریں, سیاسی استحکام لے کے آئیں. اور سیاسی استحکام ناظرین دنیا کے کسی جمہوری ملک کے اندر بغیر انتخابات کے الیکشن کے نہیں ہو سکتا. چودھری صاحب آپ کے پاس کوئی اور گدڑ سنگھی ہے تو کائنڈلی بتا دیں, ہم یہ الیکشن کے تو جان چھڑائیں. کیا روزانہ پورے ملک کو آپ نے لگایا ہوا ہے, عدالتیں بھی اسی کے پیچھے, لوگ بھی اسی کے پیچھے, کوئی اور حل ہے جس کے ذریعے ہم ملک کے اندر استحکام لے کے آ سکتے ہیں تو وہ کام کریں, یہ جو کام نہیں ہونے والا کیوں اس کے پیچھے لگایا ہوا آپ نے ہمیں؟ اوہ بھائی, پہلے تو آپ عدالتوں سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ نے آئین اور قانون کے تحت ہٹائے ہوئے ہیں. اگر آئین اور قانون سے ہٹ کے لوگوں سے ظلم زیادتی ہو رہی ہے, گھر گھر پولیس گردی ہو رہی ہے, تو اس کا کس نے, یہ جو لوگ خمیازہ بھگت رہے ہیں کس کی چیز کی ہے؟ یہ آپ لوگوں کا کام تھا, ریاست کے جو شہری ہیں ان کا تحفظ آپ نے کرانا تھا. تو یو ہیو فیلڈ میزریبلی, معاف کرنا, کوئی پسند کرے یا نہ کرے. چلے سر, وہ ملک کے اندر بالکل آپ کی صحیح بات ہے. ناظرین, آئین پاکستان موجود ہے, آئین پاکستان کے اندر جو رولز آف دا گیم ہیں وہ سب کے لیے ایک ہی ہیں کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے وہ عوام کا مینڈیٹ ہے. ناظرین, اس کے اوپر بات چیت ہماری جاری رہے گی. آج کے لیے اتنے, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.